द اسلامیات کے معزز دوستوں، میں ہوں اصغر علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھی فلسطین اور اسرائیل جنگ کے بارے میں اپڈیٹس دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم نے بھی اس بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن مسلم امہ آخرکار ایک ایک کر کے جاگ رہی ہیں اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر اس قدر حیران کن سٹینڈ لے رہی ہیں کہ امریکہ تک میں اسرائیل کو غزہ پر قبضے سے باز لینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ یہ تمام پیش رفت کیا ہے؟ اس میں کس ملک نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اسرائیل کی آرمی اور فضائیہ نے اس وقت غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور حماس کے مزاحمت کار آخرکار پسپا ہو کر غزہ کی محدود سی پٹی میں ہی محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں، جن میں اب تک تقریباً 3000 کے قریب فلسطینی شہید اور 7000 کے قریب زخمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کا پچھلے کئی دن سے پانی، بجلی، انٹرنیٹ بھی بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے بارڈر سے غزہ تک کسی بھی قسم کی امداد نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ اس سب سے غزہ کے پاس ہی جہاں پہ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں پریشان ہیں، وہیں پہ ان کو مناسب طبی سہولیات بھی نہیں مل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ فضا سے ان پر بم بھی برسائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل بھی شائع کیا ہے، جس کے مطابق اسرائیل نے 6 دن میں غزہ پر اس قدر بم برسائے ہیں کہ جس قدر امریکہ نے افغانستان میں پہلے سال کے دوران بھی نہیں برسائے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے علاقے میں اس قدر بم برسانے سے کیا نتیجہ نکلا ہوگا اور کیا نقصان ہوا ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل کی اس ننگی جارحیت اور بربریت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مغربی ممالک بھی کانپ اٹھے ہیں اور سبھی اسرائیل سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے باز آیا جائے۔ دوسری جانب حماس نے بھی جنگ بندی کی شرط اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید 6000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور جنگ بندی کی جائے تو ہم اپنے پاس موجودہ اسرائیل کے 250 کے قریب قیدی بھی رہا کر دیں گے۔ لیکن تاحال اسرائیل کی جانب سے اس پہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ بندی کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ دوسری جانب امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن بھی مشرقی وسطی کے دورے پر نکلا ہوا ہے اور مصر، اسرائیل اور اردن وغیرہ سے ہوتا ہوا اب سعودی عرب پہنچا ہے، جہاں پہ اس نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنے کی کوشش کی، جس پر اسے پورا دن انتظار کروایا گیا اور رات کو اسے کہا گیا کہ ولی عہد نے صبح ملنے کا وقت مقرر کیا ہے، اور آخرکار اگلی صبح اسے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے پیش کیا گیا، جس پر سعودی ولی عہد نے بات شروع ہوتے ہی اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ امدادی بارڈر کب کھول رہے ہیں اور جنگ بندی کب کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی مزید بات ہوگی۔ اینتھنی بلنکن، جو کہ اسرائیل کے لیے حمایت کا مطالبہ کرنے گیا تھا، وہ اس جواب پہ حیران و پریشان ہو گیا، اور اس بات کو پوری دنیا کے میڈیا نے بے حد اچھالا کہ آخرکار محمد بن سلمان بھی اس معاملے پر اس قدر سخت سٹینڈ لے رہے ہیں۔ اینتھنی بلنکن ولی عہد محمد بن سلمان کی اس بات کا جواب تو نہ دے سکا، جس وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی، کیونکہ سعودی ولی عہد نے صاف مطالبہ کیا کہ جنگ بندی کی جائے اور غزہ کے اندر امداد پہنچانے کے لیے بارڈرز کھولے جائیں، تبھی اسرائیل کے معاملے پر کوئی بات آگے بڑھے گی۔ مزید یہ کہ مصر کے موجودہ صدر جنرل محمد سیسی نے آخرکار اس معاملے پر چپ توڑتے ہوئے اینتھنی بلنکن کے دورے پر اسے جی بھر کے ذریعے کیا اور اسے کہا کہ ہم نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ ایسا سب ہوگا، اور تبھی یہ سب کر لینا چاہیے تھا جو آپ اب کرتے پھر رہے ہیں۔ اصل میں جنگ لوگوں نے خود جان بوجھ کر بھڑکائی ہے، اب اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب غزہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جانب سے اسرائیل کی حمایت سے صاف انکار کیا جاتا ہے، اور ہم تب تک کسی بھی قسم کی اسرائیلی یا امریکی مشن میں حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ جنگ بندی نہیں کرتے اور ہمارا غزہ کے ساتھ لگنے والا بارڈر نہیں کھولتے، جسے رفح کراسنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، مصر کا یہ سٹینڈ بھی مسلم دنیا کو حیران کر چکا ہے، اور نہ صرف مسلم دنیا بلکہ مغربی دنیا بھی مسلمان ملکوں کے سٹینڈ پر حیران و پریشان رہ گئی ہے۔
دیگر مسلمان ملکوں میں ترکی نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے نیٹو کا ہوتے ہوئے بھی صاف وارننگ دی ہے کہ ہم اسرائیل کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جب تک جنگ بندی نہیں کی جاتی اور امدادی سامان غزہ تک پہنچانے کے راستے نہیں کھولے جاتے، تب تک جنگ کے بارے میں یا حماس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ پیارے ساتھیوں، ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی ظالمانہ سرشت کو آبزرو کرتے ہوئے مغربی دنیا میں بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب اینتھنی بلنکن کے دورے کو جج کرتے ہوئے امریکہ نے بھی اسرائیل کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنے کے خواب سے باز آ جائے، کیونکہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہ کرنے کی وارننگ دینا نہایت حیران کن ہے، لیکن اس کی وجہ بہت بڑی ہے، کیونکہ امریکہ اپنے ملٹری ساز و سامان کا ایک بہت بڑا حصہ افغانستان میں خرچ کر چکا ہے۔ دوسری جانب وہ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی اپنا بہت سارا اسلحہ پھونک چکا ہے۔ اس وقت امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ دفاعی ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں امریکی ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے، جس قدر اسلحے کی گودام آپ نے خالی کر دیے ہیں، انہیں دوبارہ بھرنے کے لیے کم سے کم ہمیں 5 سال چاہیے۔ اس صورتحال میں امریکہ مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ایک نئی جنگ نہیں کھولنا چاہتا، اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ فی الحال روس یوکرین کی جنگ پر مرکوز رکھیں، کیونکہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روسی افواج نے یوکرین کی افواج کو پوری طرح سے شکست دینا شروع کر دی، اور پچھلے 3 دن سے روسی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے یوکرین کے مختلف علاقے فتح کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، تیسری جانب امریکہ کو یہ ڈر بھی ہے، اگر مشرق وسطیٰ میں بھی ایک محاذ کھل جاتا ہے تو وہاں پر روسی اڈے ہونے کی وجہ سے روس وہاں پہ بھی اپنا پلڑا بھاری رکھے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، جس میں ایرانی ملیشینز بھی اس کی مدد کریں گے۔ اس ڈر کے علاوہ امریکہ کے ڈر کی ایک چوتھی وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے چائنا۔ جی ہاں، امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے کسی جھگڑے اور جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا تائیوان پر حملہ کر سکے، اور چونکہ تائیوان کے ساتھ بھی امریکہ کے دفاعی تعلقات ہیں اور جنگی تعاون کے معاہدے موجود ہیں، تو اس صورت میں امریکہ کو بھی تائیوان کی جنگ میں کودنا پڑے گا، جو فی الحال امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان سارے پہلوؤں کا ادراک کرتے ہوئے امریکہ فی الحال اسرائیل کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ غزہ پر قبضے سے باز آ جائے، اور جب تک روس یوکرین جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، مشرق وسطیٰ میں ایک نیا محاذ نہ کھولا جائے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلم ممالک کے سٹینڈ کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور غزہ کے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر آگ و آن کی بارش کب بند ہوگی، اور وہاں پر امدادی قافلے کب پہنچنا شروع ہوں گے۔ فی الحال تو غزہ میں موت اور خون کا کھیل جاری ہے، اور ہمارے مسلم حکمران ابھی تک وارننگ دینے کی حد تک ہی محدود ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو انہیں بالکل چپ لگی ہوئی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سارے جھگڑے کا جلد از جلد کوئی پرامن حل نکلے، تاکہ فلسطینی مسلمانوں کو درکار امداد پہنچائی جا سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔